ناظرین، یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ اور آپ یہ جو مسجد دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر مسجد ہے۔ اور تبوک یہ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کی تھی، لیکن مقابلہ نہیں ہوا، اور رومیوں نے آپ کے خلاف جو لشکر جمع کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 20 دن آ کر رکے۔ ان کیسر روم مقابلے میں نہیں آیا۔ تبوک اور اس کے ارد گرد کے علاقے جو کہ سلطنت روما کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے کیے۔ ہرقل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے مقابلے میں نہ آنے کی وجہ سے مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی۔ 20 دن اللہ کے رسول رکنے کے بعد واپس مدینہ چلے گئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ تبوک جو کہ 9 ہجری کو لڑی گئی، اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر کے واپس آئے تو اللہ کے پیغمبر کو اطلاع ملی کہ رومی مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو تیاری کا حکم دیا۔ 2948 نمبر حدیث ہے بخاری شریف میں، سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے مقام کے بارے میں ظاہر کرنے کے بعد اس کو چھپا نہ لیں، لیکن اس موقع کے اوپر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا کہ تبوک کی طرف جانا ہے، کیونکہ تبوک سخت گرمی کے دن تھے، اور مقابلہ بھی اس وقت کی سپر پاور رومیوں کے ساتھ تھا، جنہوں نے باقاعدہ تنظیم سازی کر کے ایک فوج تیار کی ہوئی تھی، اور رومیوں نے فارسیوں کو بہت بری شکست دی تھی، اور اس وقت یہ 2 فوجیں کی منجی ہوئی فوجیں تھیں، اور اس کے برعکس مسلمانوں کی باقاعدہ کوئی فوج نہیں تھی۔ مسلمان رضاکارانہ طور کے اوپر جنگ میں شرکت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایسی تربیت کرتے تھے کہ جنگ میں صحابہ کرام ایمان کے بل بوتے کے اوپر ایسے جوہر دکھاتے تھے کہ بعض اوقات، جس طرح غزوہ احد میں ہم بتا چکے ہیں کہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کے اوپر تلوار سے ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ ذرا بختر سمیت 2 حصوں میں کٹ گیا، اور فصلیں بھی پک رہی تھیں، اور صحابہ کرام کی اس لحاظ سے بھی آزمائش تھی، کیونکہ پورے سال کا جو ان کی کمائی کا ذریعہ آمدن ہوتا تھا وہ کھجور ہوتی تھی، تو وہ کھجور پک رہی تھی، اور صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ تو اس میں تمام صحابہ کو زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ چاہتے تھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان جو ہے اس جنگ میں پیش کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس حصہ جو ہے وہ گھر میں چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس لشکر کو سامان سے لیس کر دے گا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ 100 گھوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنے مال پیش کیے، اور اس طرح تمام صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور ایک صحابی نے یہاں تک مظاہرہ کیا کہ اس نے جو اپنے رات کی کمائی کی مزدوری تھی، وہ اس کو چند کھجوریں ملیں، وہی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس جنگ میں بغیر عذر کے جو آدمی پیچھے رہ جائے گا اس کو منافق تسلیم کیا جائے گا۔ اس جنگ میں صحابہ کرام جمع ہونے شروع ہوئے، اور مختلف قبائل جو تھے، فتح مکہ کے بعد تو اسلام میں بہت سارے چھوٹے قبائل بھی اسلام قبول کر چکے تھے، تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کی طرف بھی پیغام بھیجا کہ زیادہ سے زیادہ لشکر اکٹھا کیا جائے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 30,000 کا بڑا لشکر تیار کیا۔ اب اس لشکر کو مینج کرنا بھی ایک بہت بڑا کام تھا۔ بخاری شریف میں 4416 نمبر حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینے میں اپنا نائب مقرر کیا اور 30,000 کے لشکر کو لے کر نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر تیار ہوا تھا۔ اس سے پہلے مسلمان بدر میں 313 اور دشمن 1000، یعنی 3 گنا سے زیادہ جو ہے وہ دشمن کی تعداد رہی ہے۔ اور غزوہ احد میں 700 صحابہ تھے تو مشرکین مکہ کی تعداد جو ہے وہ 3000 تھی۔ اور اسی طرح غزوہ خندق میں 10,000 دشمن تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی جماعت 3000 تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر کو لے کر نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں پر کوئی بھی لشکر موجود نہیں تھا، کیونکہ کیسر روم جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جانتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو اس نے لشکر اکٹھا کیا تھا وہ مقابلے سے گریز کی اس نے اور مقابلے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے رسول کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ اور اللہ کے رسول نے تبوک میں 20 دن قیام کیا۔ اور ایک صحابی کعب بن مالک کا اس میں واقعہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں تمام تر سہولیات اور سواری اور طاقت ہونے کے باوجود میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ میں آخری وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، اور آج کل کرتے کرتے دن گزرتے گئے اور میں جنگ میں شامل نہ ہو سکا۔ اور اس طرح مسلمان جب وہاں سے چلے گئے تو میں جب مدینے کی گلیوں میں باہر نکل کر دیکھتا، ضعیف اور معذوروں کو دیکھتا، تو مجھے اس کا بہت رنج ہوتا کہ میں جنگ میں شامل نہیں ہو سکا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس پہنچے تو میں نے اللہ کے رسول کے سامنے سچ بولنے کا تہیہ کیا، کہ بہت سے منافقین تھے جنہوں نے آ کر اللہ کے رسول کے سامنے بہت جھوٹ بولے تھے اور جھوٹے عذر بیان کیے تھے، اور اس کا قرآن میں بھی اللہ نے ذکر فرمایا